الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا کورس عربک رائٹنگ کورس ہے۔ اس کورس میں انشاءاللہ ہم عربی کس طرح لکھیں گے اس کو ہم سیکھنے والے ہیں، اور یہ کورس بالکل زیرو سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ جس کو عربی کچھ بھی لکھنے نہیں آتی تو انشاءاللہ یہ کورس جوائن کر کے محنت کرنے سے انشاءاللہ وہ عربی لکھنا سیکھے گا، اور جس کو عربی لکھنا آتا ہے لیکن پرفیکٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کورس کے تھرو اسے عربی لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کورس میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس میں ہوم ورکس دیے جائیں گے، آپ کو ہوم ورک ٹائم پر اور محنت سے کرنا، یہ چیز اس کورس میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھیے جو کورس ہے اس کی بک ہم جو ہے وہ یہ بک ہے عربک رائٹنگ ورک بک۔ تو یہ بک انشاءاللہ آپ کو میں پی ڈی ایف بھی سینڈ کروں گا، تو یہ بک اپنے پاس رکھیے۔ اگر اس کا آپ پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا، اور پرنٹ آؤٹ یہ آپ کو بہت آسانی اس کے لیے ہوگی۔ تو دیکھیے کتاب ہے تقریباً 29 پیجز کی، اس کا پرنٹ آؤٹ لینے کی کوشش کریں، تاکہ اگر آپ پرنٹ آؤٹ لیں گے تو اس میں آپ کو لکھنے کا آپشن دیا گیا، آپ کو کیسے پریکٹس کرنی ہے تو آپ اس کے ذریعے اس کتاب کے تھرو پریکٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کتاب میں اسکلز آپ کو کیا کیا آئیں گی دیکھیں بتایا گیا کہ ٹریسنگ عربک الفابیٹس، تو عربک الفابیٹس کیا ہے آپ اچھی طرح جان لیں گے۔ پریکٹس جوائننگ لیٹرز، اس کے بعد آپ کو لیٹر کو جوائن کیسے کرنا یہ بھی آپ انشاءاللہ اس کلاس میں سیکھیں گے۔ پریکٹس فتحہ کسرہ ضمہ، تو فتحہ ضمہ کسرہ ہمیں کہاں لگانا ہے کیسے لگانا ہے یہ چیز بھی آپ سیکھیں گے، اسے ہم اردو میں زبر زیر پیش بھی کہتے ہیں۔ لرننگ تنوین، تنوین یعنی ڈبل فتحہ ڈبل ضمہ ڈبل کسرہ، اسے تنوین کہا جاتا ہے، تو ہم اسے کیسے یوز کریں گے کہاں یوز کریں گے یہ آپ کو پتا چلے گا۔ اس کے بعد لانگ ووولز اینڈ سکون اینڈ مینی پیجز ٹو پریکٹس۔ تو انشاءاللہ یہ کتاب آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے، اور کیا کورس انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ کورس میں ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے محنت ہونی بہت ضروری ہے، کہ صرف ایک طرف سے کام نہیں ہوگا، محنت بہت ضروری کرنی پڑے گی۔ تو یہ کتاب بڑی بہتر کتاب ہے، اور کتاب اس لیے میں نے سلیکٹ کی ہے کہ یہ کتاب انگلش میں ہے، آپ کو انسٹرکشن جو دیے جائیں گے وہ انگلش لینگویج میں دیے جائیں گے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور یہ کورس آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے فرسٹ عربک کے الفابیٹس کیا ہیں، تو آج کی کلاس میں ہم اسے پڑھنے والے ہیں۔ تو عربک کے الفابیٹس یہ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زائی، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔ تو یہ ٹوٹل عربک کے الفابیٹس ہیں۔ یہ عربک کے الفابیٹس ہم میں سے بہت ساروں کو معلوم ہوں گے، لیکن ان کو لکھیں کیسا، ان کو کیسے لکھنا چاہیے، تو اس کی ہم انشاءاللہ اس کلاس میں پریکٹس کریں گے، ان کورس میں انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے۔ تو جسٹ آپ کو عربک کے الفابیٹس کیسے ہوتے ہیں، ان کا شیپ کیا ہوتا ہے، آپ کو اس پیج میں دکھایا گیا ہے، تو آپ اچھی طرح سے دیکھیں اچھی طرح سے، اور کل تک انشاءاللہ کتاب آپ اسے پرنٹ آؤٹ نکالنے کی کوشش کریں، تاکہ اسے سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، تو اس میں کیسے بالکل چھوٹے بچوں کے لیے یہ پیج کیسے آپ ورڈز کو کیسے لکھتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے آپ کی اصل پریکٹس شروع ہوگی کہ آپ کو الف کیسے لکھنا ہے، یا حمزہ بھی سے کہتے ہیں۔ تو الف کیسے لکھیں گے، اور اوپر جو ہے چھوٹا حمزہ ہے، تو کیسے لکھنا چاہیے آپ کو یہاں پر بتایا گیا۔ ورک بک ہے آپ کا، تو سب سے پہلے آپ اوپر حمزہ کی پریکٹس کریں کہ حمزہ کیسے لکھتے ہیں، اور نیچے الف ہے تو جو بھی ہو الف یا حمزہ۔ اصل میں عربی میں کہتے ہیں کہ اگر جنرل صرف الف ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیے یہ جو صرف ہے اسے الف کہا جاتا ہے۔ اگر اس پر حرکت آتی ہے، زبر زیر پیش ہو، فتحہ ضمہ کسرہ ہو، یا حمزہ ہو، کچھ بھی اگر اس پر حرکت آتی ہے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ آپ نے نورانی قاعدے میں چیز پڑھی ہوگی۔ تو الف اور حمزہ، تو اس کی ہم اس میں انشاءاللہ ایک پیج میں پریکٹس کریں گے جی۔ تو آج انشاءاللہ کورس کا بس انٹروڈکشن ہوگا کہ ہم کورس میں کیا کرنے والے ہیں۔ تو یہ الف حمزہ، تو آپ یہاں دیکھتے جائیں گے تو آگے تک بھی، آگے آپ کو با، پھر با کی پریکٹس آئے گی، پھر تا کی پریکٹس آئے گی، پھر ثا کی پریکٹس آئے گی۔ تو اس طرح تقریباً عربی کے جو الفابیٹس ہیں اس کو آپ کو یہاں پریکٹس کرایا جائے گا۔ فا ہے، قاف ہے، کاف ہے، اور اس کے بعد پھر الگ الگ جو ورڈز آتے ہیں اس کی آپ کو پریکٹس کرائیں گے۔ لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، آپ کو محنت اس میں کرنی پڑے گی۔ پھر آپ کو نیچے سے
یہ بتائے جائیں گے کہ آپ کو کیسے پریکٹس کرنی ہے۔ پھر اس میں حروف شمسیہ، حروف قمریہ کہا جاتا ہے، اسے مون لیٹرز اور سن لیٹرز کہا جاتا ہے، یا لونار لیٹرز یا سولار لیٹرز کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی آپ کو پریکٹس کرائی جائے گی، وہ کتنے لیٹرز ہیں وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اس کے بعد ہمارا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اسے چارٹ کو غور سے دیکھیے کہ ہم جوائننگ لیٹرز کیسے لکھیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت ساروں کو سنگل لیٹر تو لکھنا آتا ہے، سنگل الفابیٹ لکھنا بہت ساروں کو آتا ہے، لیکن جوائن کیسے کریں گے یہ ہم میں سے بہت ساروں کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو وہ اس کی پریکٹس کرائی جائے گی کہ کیسے کون سی چیزوں کو ہمیں کیسے لکھنا ہے، کہاں پر جوائن کرنا ہے، کیسے جوائن کرنا ہے۔ تو فرسٹ لیٹر میں دیکھیے الف با تا ثا جیم ہا، یہ بائی اٹ سیلف، فرسٹ آپ دیکھیں کالم میں بائی اٹ سیلف۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ بگننگ میں اگر آپ لیٹر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بگننگ میں آپ کا لیٹر آتا ہے تو آپ اسے کیسے جوائن کریں گے۔ تو الف ہے، با ہے، تو با کو کس طرح جوائن کرتے ہیں، اس کا شیپ کس طرح ہوتا ہے، تا ہے، ثا ہے، جیم ہے، ہا ہے۔ یہ بگننگ میں اگر یہ لیٹر آئے تو کیسے اسے جوائن کرتے ہیں، مڈل میں اگر یہ لیٹرز آئے تو کیسے جوائن کریں گے۔ تو الف کبھی بھی اس طرح مڈل میں نہیں آتا، اوکے، تو الف مڈل میں نہیں آتا، الف سٹارٹنگ میں آئے گا یا لاسٹ میں آئے گا، اوکے۔ تو یہ مڈل کے لیٹرز کو کیسے جوائن کریں گے تو آپ کو بتایا گیا، با مڈل میں اس شیپ سے آئے گا، اس کا شیپ ایسا ہوگا با کا۔ تا کا شیپ کیسے ہوگا، اوکے، اور سا کا شیپ کیسے ہوگا، یہ سب چیزیں آپ کو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں جسٹ انٹروڈکشن ہے اس کورس کا۔ اس کے بعد لاسٹ اینڈ میں لیٹرز کیسے آئیں گے، با الف کو اینڈ میں کیسے ایڈ کریں گے، با کو تا کو کیسے ایڈ کریں گے۔ تو اس میں لاسٹ تک کے لیٹرز آپ کو بتائے گئے کہ کیسے آپ کو کون سے لیٹر کیسے ایڈ کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم یہ چیزیں معلوم کریں گے، اوکے۔ اس کے بعد پھر آگے دیکھیے، آگے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے جوائننگ لیٹرز کا، آپ نے جو تھیوری پڑھی تھی پریکٹیکلی طور پہ ہم اسے لکھیں گے۔ تو الف ہمیں لکھنا ہے ابدا، کیا لکھنا ہے ہمیں، ابدا، یہ لکھنا ہے۔ تو یہ کیسے لکھیں گے، تو الف پلس با پلس دال۔ تو الف سٹارٹنگ میں آتا ہے، با کو سٹارٹنگ میں ہو تو کیسے لکھیں گے، تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایسے لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد دال اینڈ میں آئے تو کیسے لکھتے ہیں، تو انشاءاللہ پریکٹس کے ذریعے آپ کو معلوم پڑے گا اور آپ کو اس کی پریکٹس ہوگی کہ جوائننگ لیٹرز کو ہم کیسے لکھیں گے، کس طرح سے لکھیں گے۔ تو اس کی اچھی خاصی آپ کو یہاں پر پریکٹس کرائی گئی ہے تاکہ آپ اس میں پرفیکٹ ہو جائیں انشاءاللہ، اوکے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے یہاں پر کچھ لیٹرز ہیں جن کا نام انہوں نے نوٹی لیٹرز دیا ہوا ہے، نوٹی لیٹرز دیا ہوا ہے آپ کو انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے کہ نوٹی لیٹرز کیا ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو کچھ لیٹرز ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کا لیسن ہوگا ہمارا جی، تو جوائننگ لیٹر بہت مین ہے اس لیے بہت زیادہ ٹائم ہم جوائننگ لیٹر کے پیچھے لگائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر پریکٹس وتھ ووولز، تو حرکات ہم جسے کہتے ہیں فتحہ، ضمہ، کسرہ، تو اس کے ساتھ ہم لیٹرز کو کیسے لکھیں گے، تو فتحہ کسے کہتے ہیں، کسرہ کسے کہتے ہیں، ضمہ کسے کہتے ہیں، اور اسے کس شیپ میں کہاں پر ہمیں لکھنا چاہیے، کیسے لکھنا چاہیے، تو یہ چیزیں آپ معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر دیکھیے فتحہ، ضمہ، کسرہ، جی، فتحہ، ضمہ، کسرہ، تا فتحہ تا کسرہ تی، تا ضمہ تو تا تی تو ہم کیسے لکھیں گے، اس کا شیپ کیا ہوتا ہے، اس کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ ہم لوگ پڑھنے میں ہمیں آتا ہے لیکن کبھی کبھی لکھنے میں مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو ہم سیکھیں گے کہ فتحہ، ضمہ، کسرہ جسے حرکات کہتے ہیں، اسے شارٹ ووولز بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم جوائننگ لیٹرز کے ساتھ پلس حرکات کو کیسے لکھیں گے ہم اس کورس میں انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، جی۔ اس کے بعد جب فتحہ، ضمہ، کسرہ ہم پڑھیں گے تو ہم آگے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے، اس کے بعد ہم تنوین کو سیکھیں گے کہ ہم تنوین کیسے لکھیں گے۔ تو کتاب میں پریکٹس بہت کرائی گئی ہے اور پریکٹس ہی سے انسان پرفیکٹ ہوتا ہے، تو پریکٹس بہت ضروری ہے۔ رائٹنگ میں کیا ہے، پریکٹس ہی کرنا ہے، اور رائٹنگ اس کے علاوہ کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہوتی، جسٹ آپ کو لکھنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ کو فل پریکٹس ہی کرنی ہے۔ تو دیکھیے الگ الگ طریقے سے بہت سارے ورڈز دے کر آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے، تو بڑا حصہ اس میں وہی ہے کہ آپ کیسے پریکٹس کریں۔ دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوگا، اگر آپ خود لکھنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو بھی لکھنا پڑھنا سکھا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو
جن کو سیکھنا ہے آپ ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوگا پریکٹس وتھ ووولز، تنوین۔ تو تنوین کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے۔ تنوین 2 فتحہ، 2 ضمہ، 2 کسرہ، یا 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین ہم کہتے ہیں۔ تو بن، تن، سن، یا بن، تن، سن، ہاں، یا بن، تن، سن۔ تو تنوین ہم کیسے لکھیں گے اور اس کے رولز کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم تنوین کے ساتھ جوائننگ لیٹرز کو پریکٹس کریں گے کہ جوائننگ لیٹرز ہمیں تنوین کے ساتھ کس طرح لکھنے ہیں۔ ہم قرآن کریم میں بار بار پڑھتے ہیں ان چیزوں کو۔ اس کے بعد ہوگا پریکٹس وتھ لانگ ووولز۔ لانگ ووول جسے ہم کہتے ہیں حروف مدہ، الف، واو، یا، الف یا واو، جسے ہم دورانی قاعدے میں یا تجوید میں کہتے ہیں حروف مدہ، اسے لانگ ووولز کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اسے کیسے لکھیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہے الف ہے اور ہمیں با الف لکھنا ہے، تو ہم کیسے لکھیں گے؟ با یا لکھنا ہے، با واو لکھنا ہے، یا پھر الف مدہ لکھنا ہے۔ تو ہم اس طرح ان کو پریکٹس کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے لکھ سکیں ووولز کو۔ اس کی اپنی اہمیت ہے جس کی وجہ سے اس کا الگ سے چیپٹر ہے۔ اس کے بعد پریکٹس وتھ سکون، پھر سکون کے ساتھ ہم لیٹرز کو کیسے لکھیں گے۔ ہم فتحہ، ضمہ، کسرہ معلوم ہے، سکون بھی ایک چیز ہے، تو ہم سکون کے ساتھ لیٹرز کو کیسے لکھیں، کیسے پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ وہ اس لیسن میں معلوم کریں گے۔ جیسے اب، من، بل، تو بہت ایزی ہے، بس جوائننگ لیٹر وہ اصل چیز ہے۔ آپ کو جوائننگ کرنا آ گیا، پھر حرکات کے ساتھ آپ لیٹرز کو لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ جب بھی عربی پڑھتے ہیں تو آپ عربی کو رومن انگلش میں لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ یہ سیکھنے کی وجہ سے ڈائریکٹ عربی کو عربی میں لکھنے کی کوشش کریں گے۔ عربی کہیں سنے ہیں، عربی کہیں آپ کو لکھنی پڑتی ہے، درس اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، حدیث آتی ہے، کوٹ کرنی پڑتی ہے۔ افسوس کہ ہم میں سے بہت سارے ساتھی کیا کرتے ہیں، انگلش میں رومن کے انداز میں کیا کرتے ہیں، عربی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ عربی صحیح سے لکھنا سیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ کوئی بھی قرآن کی آیت کوٹ کر سکتے ہیں، صحیح طریقے سے لکھ سکتے ہیں، حدیث کو آپ صحیح طریقے سے، حدیث کی لینگویج عربی میں آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے معلوم کیا کہ ہم سکون کے ساتھ کیسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اور ایک امپورٹنٹ چیز آتی ہے جسے شدہ ہم کہتے ہیں، شدہ۔ تو پریکٹس وتھ شدہ، شدہ تشدید بھی ہم اسے اردو میں کہتے ہیں۔ تو تشدید کے ساتھ ہم لیٹرز کو کیسے لکھیں، تو ہم انشاءاللہ اس لیسن میں اسے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے اصل میں تشدید جو ہوتی ہے، 2 لیٹر ہوتے ہیں، 2 لیٹر کو ایک کر کے لکھا جاتا ہے اور اوپر شدہ کا سائن لگایا جاتا ہے تاکہ اسے ہمیں سمجھ میں آئے کہ 2 لیٹرز ایک ہوئے ہیں۔ جیسے رب با، رب با اگر ہمیں بولنا ہے تو اصل میں کیا ہے، رب با ہے، وہ فرسٹ والے سے لیٹر پر سکون ہوتا ہے، بعد والے لیٹر پر فتحہ ہوتا ہے۔ تو ہم 2 لیٹر لکھنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ایک لیٹر لکھتے ہیں اور اوپر تشدید یا شدہ کو لگاتے ہیں، جو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر اصل میں 2 لیٹرز تھے جسے ہم نے کمبائن کر کے ایک بنا دیا ہے، اسے شدہ کہا جاتا ہے۔ تو اسے کیسے لکھیں گے، کیا طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا، تو ہم یہ معلوم کریں گے۔ اس کے ذریعے کیا ہوگا، مسٹیک سے ہم دور رہیں گے، ہم پتہ چلے گا کہ ہم کیسے اسے 2 لیٹر کو جب جوائن کر کے لکھا جاتا ہے جسے شدہ کہتے ہیں یا مشدد کہتے ہیں، اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے ہم اسے معلوم کریں گے۔ اور آپ کے آسانی کے لیے دیکھیے اس کتاب کو میں نے سلیکٹ کیا، آپ کے یہاں پہ آلریڈی گائیڈ کیا گیا ہے، آپ کو بتایا گیا کہ یہ چیز کیا ہے، کیسے آپ کو لکھنی ہے، تاکہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کی ہم پریکٹس کریں گے۔ ہاں، تو آل ووولز کے ساتھ، اس میں فتحہ، ضمہ، کسرہ بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، اور پھر لانگ ووول بھی آئیں گے، اور ہر چیز بھی آئے گی، اس کے ساتھ ہم پھر پریکٹس کریں گے۔ تو یہ کتاب کے پریکٹسز ہیں۔ تو کتاب کے پریکٹس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو الگ سے تقریباً پیراگراف ایسے اس طرح چیزیں دوں گا تاکہ آپ اسے سینٹینس اور پیراگراف انشاءاللہ میں دوں گا، آپ تاکہ اس میں دقت پریکٹس کریں اور اس میں پرفیکٹ ہو جائیں۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے۔ اس کتاب میں آپ نے جو کچھ دیکھا یہ پریکٹس 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 ہی ہے، آپ جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنے پرفیکٹ ہو جائیں گے، اور اس کتاب کا وہی مقصد ہے تاکہ آپ پریکٹس کریں۔ تو یہ ہمارا کورس ہے، اب آپ نے کورس کا انٹروڈکشن آپ کو ہو گیا، اور اگر آپ اس سے پہلے آلریڈی عربی لکھنا پڑھنا، عربی لکھنا جانتے ہیں تو پھر یہ کورس آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ بالکل بیسک اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو عربی لکھنا بالکل نہیں آتا یا عربی لکھنا آتا ہے بہت سارے مسٹیکس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کورس رکھا گیا۔ تو انشاءاللہ ہم جلدی سے جلدی ان کو اس کتاب کو پڑھیں گے اور جلدی جلدی پریکٹسز ہم کریں گے۔ تو دیکھیے یہ کتاب ہم جو کورس کرنے جا رہے ہیں اس میں 30% میرا شیئر رہے گا اور 70% آپ کا شیئر رہے گا۔ آپ جتنے پریکٹس کریں گے، آپ جتنا مجھے لکھ کر ہوم ورک دکھائیں گے، آپ جتنا کوآپریٹ کریں گے، تو اتنا ہی جلدی آپ عربی سیکھیں گے، اتنا ہی جلدی آپ کو لکھنا آئے گا۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اسے آپ اچھی طرح سمجھ لیں، پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تو یہ کورس تقریباً سمجھیے 70% آپ کی پریکٹس پر اور آپ کی محنت پر یہ کورس
اس کا انحصار ہے، آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ کورس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، اور کورس کا طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہماری کلاس سٹارٹ ہوگی تو سب اپنا مائک میوٹ رکھیں گے، کوئی اس میں انمیوٹ نہ کریں۔ اگر کلاس کے درمیان کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ بولنا ہے، تو چارٹ کا جو آپشن ہے اس آپشن میں آپ ٹائپ کریں، تو انشاءاللہ میں نوٹ کروں گا، دیکھوں گا، پھر میں آپ کا آنسر دینے کی کلاس کے بیچ میں کوشش کروں گا۔ یا پھر اگر آپ کو کلاس کے درمیان کچھ پوچھنا نہیں ہے تو کلاس ختم ہونے کے بعد سوال جواب کا آپ کو آپشن اور ٹائم دیا جائے گا، تو اس میں سوال جواب میں جو سب سے پہلے ہمارے جو بردرز ہوں گے وہ ان کو کچھ ڈاؤٹ ہو تو سوال کریں گے، اور ڈاؤٹ نہیں تو کلاس لیفٹ کر کے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو سسٹرز رہیں گی وہ اگر ان کو کچھ پوچھنا ہے تو انمیوٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں، یا پھر نہیں پوچھنا ہے تو پھر کلاس ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے بردرز کلاس کوشچن رات کریں گے، یا اس کے بعد وہ کلاس لیفٹ کر دیں گے، لیکن ہماری کلاس چلتی رہے گی، اور سسٹر سے کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھیں گی انمیوٹ کر کے۔ اور جب تک بردرز ہوں تب تک سسٹرز مائک انمیوٹ کر کے کوئی کوشچن نہ کریں، یہ آپ سے گزارش اور ریکویسٹ ہے۔ جو ہمارا کورس رہا اس کا انٹروڈکشن رہا، تو انشاءاللہ یہ کلاس آپ سب سے پہلے کتاب آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم کل سے ہمارا کلاس کمپلیٹ سٹارٹ کریں گے۔ اور کلاس میں یاد رکھیے آج کی کلاس میں نے جنرلی ایسی آپ کو باتیں بتائی ہیں، کل کی کلاس سے انشاءاللہ میں سامنے وائٹ بورڈ رکھوں گا اور سامنے فرنٹ کیمرہ آن رہے گا، تو انشاءاللہ ہم وائٹ بورڈ پر پریکٹسز کریں گے، کیسے جوائن کرتے ہیں لیٹرز کو، ہم اسے دیکھیں گے اور ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کورس کو کامیاب بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عربی اچھے سے لکھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عربی سیکھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عربی زبان کو سیکھ کر قرآن حدیث کو خود اس کی زبان میں سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔